کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے. جو پاکستانی ہیں وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے. برطانوی حکومت کو معلوم ہے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے, لیکن برطانوی حکومت کی جو پالیسی ہے موجودہ لیبر گورنمنٹ میں, وہ اس پالیسی سے بالکل مختلف ہے جو ٹوری گورنمنٹ کے زمانے میں لیبر پارٹی کی پالیسی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو حکومت ہے اس کو رام کرنے میں اس بس نے کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا. کیسب کشمیر پیس بس کے حوالے سے ہمارے پاس اس وقت آصف خان صاحب بھی موجود ہیں نیوز ریویو میں, تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی پیس بس کے حوالے سے ضرور بات کریں, کیونکہ آج بریڈ فورڈ میں تقریباً 1:30 پہ جو ہے وہ پیس بس پہنچ رہی ہے اور کشمیری بھائی وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اس کاز کے لیے کام کرنے کے لیے. تو آپ اس حوالے سے بات کیجیے. جی ہاں, میں کیسر امام صاحب کی زیادہ تر باتوں سے متفق ہوں, لیکن پھر بھی میرے خیال میں ہمارے ہاں ایک اور بھی ہے کہ ہماری ینگ جنریشن ابھی اویئر نہیں ہے کشمیر ایشو کی, ہماری اپنی. تو میرا خیال ہے کہ کشمیر بس کے حوالے سے ہمیں ایک فائدہ یہ بھی ہو رہا ہے کسی نہ کسی حوالے سے ہم تھوڑی بہت اتنی پبلسٹی ہم نہیں لے سکے جتنی اس کا حق بنتا تھا اس بس کا. فار سم ریزن جو برٹش میڈیا ہے وہ اس کو انٹرٹین نہیں کر رہا. بالکل ہم نے جو شروع میں لانچ کی تھی لارڈ نذیر صاحب کے ساتھ مل کے, اس وقت میں آیا تھا ان کے ساتھ, اس وقت بھی ہماری بے شمار کوششوں کے باوجود وہاں پہ صرف 2-3 ایشین چینل موجود تھے اور جو ایشین پرنٹ میڈیا ہے وہ موجود تھے. لیکن اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ ابھی یہ بس جو ہے بریڈ فورڈ میں آ رہی ہے اور بریڈ فورڈ کو لٹل پاکستان کہا جاتا ہے. تو یہ آنی تو لاسٹ ویک تھی, لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں کینسل کرنی پڑی. تو اس حوالے سے جو ہے لارڈ نذیر صاحب کی یہ کوشش تھی جب انہوں نے لانچ کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ لندن کے بعد لانچ کے بعد جو سب سے بڑا ایونٹ ہوگا وہ چاہتے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ وہ بریڈ فورڈ میں اس کے جو ہے ریسیپشن ہو. تو اس حوالے سے میری اپنے تمام جو ہے پاکستانی بھائی جو ہیں, کشمیری بھائی جو ہیں, اور ایشین کمیونٹی اور ایون دا وائٹ کمیونٹی, ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آئیں اور اس کو سپورٹ کریں تاکہ لوگوں کو تھوڑی اویئرنیس ہو. اور اس حوالے سے 1-2 کلیریفیکیشن ہے, کیونکہ میں اس کمیٹی میں ہوں جو اس سارا ریسیپشن آرگنائز کری, اور لیکن میں اس وقت ادھر ہوں. تو اس حوالے سے میری انہوں نے ذمہ داری لگوائی تھی. اصل میں اس بس نے آنا تھا ٹاؤن سینٹر میں, لیکن چونکہ اس وقت وہاں پہ ایک بہت بڑا فیسٹیول ہو رہا ہے ٹاؤن سینٹر میں, تو اس وقت یہ ٹاؤن سینٹر کے ساتھ ایک بہت بڑا ہال ہے جو کہ ہے سینٹ جارجز ہال, جہاں پہ تقریباً 2000 لوگوں کی بیٹھنے کی گنجائش ہے. تو بس وہاں پہ پہنچ رہی ہے 2:30 پہ. تو جو ہماری ایک وہاں پہ امبریلا آرگنائزیشن ہے تمام پاکستانی کشمیری تنظیموں کی, جو کہ اس طرح کے جو نیشنل ایشو ہوتے ہیں اس پہ وہ اکٹھے ہو کے تو اس کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, فرینڈز آف پاکستان. تو ان کی بہاف پہ میرے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس بس کو جو ہے آ کے سپورٹ کریں, اور اپنی جو کمٹمنٹ ہے کشمیر کاز کے ساتھ ہماری جو کمیونٹی ہے تو اس کو وہ شو کریں. اور وہاں پہ ڈفرینٹ سیاسی وابستگیاں ہیں, ڈفرینٹ پرابلم ہے, تو ہم اس کو بلا تر ہو کے جو ہے تو اس کاز کو جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے لوگ آئیں. اور یہ 2:30 پہ اگر لوگوں کو مزید انفارمیشن چاہیے تو وہ حاجی مصدق حسین صاحب ہیں, بریڈ فورڈ میں موجود ہیں اس وقت, اور نمبر ہے ان کا 770099. ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دوں گا 770099, اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تفصیلات کے لیے. آصف صاحب, میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بس اب تک جہاں جہاں بھی گئی ہے وہاں ظاہر ہے چھوٹی موٹی تقریریں بھی کی گئی ہیں, تو یہ تقریریں کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کچھ پاکستانی اور کچھ کشمیری ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو مقامی لوگ ہیں جو غیر پاکستانی اور غیر کشمیری لوگ ہیں یا انگریز ہیں, انہوں نے بھی کچھ تقریریں کی ہیں. ان کا تعلق کون کون سی پارٹی سے تھا؟ میرے خیال میں اکراس دا پارٹی لوگ آئے ہیں اس میں, ڈفرینٹ سٹیز میں اور ڈفرینٹ ٹاؤن میں. اور جہاں تک بریڈ فورڈ کا تعلق ہے اس میں بھی اکراس دا پارٹی تو پروگرام یہ ہے کہ اکراس دا پارٹی ہوگا. یہ تو یہ کہ پروگرام, لیکن یہ کہ جو اب تک تقریریں جن لوگوں نے کی ہیں کیا وہ کسی خاص ایک پارٹی سے تعلق رکھتے تھے یا تینوں بڑی پارٹیوں سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ ظاہر ہے کیونکہ لارڈ نذیر صاحب کا تعلق لیبر پارٹی سے ہے, تو ظاہر ان کی تھوڑی بہت ڈومینیشن ہے اس میں آبویسلی, نیچرلی. لیکن جو اپروچ ہے ان کی, اور وہ یہ ہے کہ اکراس دا پارٹی جو لوگ اس آرگنائزنگ کمیٹی میں ہیں بریڈ فورڈ میں, اس میں جن صاحب کا بھی میں نے نام لیا ہے وہ ٹوری پارٹی سے ہیں, اور اسی طرح لیبر پارٹی سے بھی ہیں, ٹوری پارٹی سے بھی ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ایک میٹنگ ہم کافی سکسیزفل رہے ہیں کہ سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا گیا ہے آج سے 1 ہفتہ پہلے, اور سب لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اس میں ایکولی جو ہے کنٹریبیوٹ کریں اور سب لوگوں کو ایکولی اپرچونٹی دی جائے. برطانیہ سے باہر بھی بس کا کوئی پروگرام رہا ہے؟ جی ہاں, جی میرا خیال میں لارڈ نذیر صاحب کا پروگرام ہے کہ یہاں سے میرا خیال 1 مہینہ اور وہ کریں گے یو کے میں ٹور ڈفرینٹ ٹاؤنس کا. میرے خیال میں 1 جولائی کو بریڈ فورڈ کے بعد وہ نیلسن جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کا پروگرام ہے کہ اس کو یورپ لے کے جایا جائے,
یورپین پارلیمنٹ اور ان کو جو ہے بتایا جائے کشمیر کا اس کے بارے میں. اس کے بعد جو ان کا لانگ ٹرم پروگرام ہے اس کے لیے وہ فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں کافی، اور کافی سکسیزفل بھی رہے ہیں. اس کے بعد ان کا پروگرام ہے پاکستان کے ساتھ کشمیر اور مے بی سری نگر. سو یہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے یہ ہے، یہ تو بہت اور آئی ہوپ کہ ان کو اس میں کامیابی ہو انشاءاللہ. کاز کے حوالے سے ہم سب کی جو ایک جسے کہنا چاہیے کہ رائے ہے وہ بنیادی طور پہ ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہے، لیکن سب کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے وہ نہ ہو، اور کشمیری جس طرح سے اپنے خطے کے لیے آزادی چاہتے ہیں اس طرح سے ان کو آزادی ضرور ملے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے رائے عامہ ہموار کرنے کے حوالے سے، کہ جسے کہتے ہیں کہ پتھر پہ اگر مسلسل قطرہ قطرہ پانی گرتا رہے تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں کہ رائے عامہ، عالمی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کشمیر کاز کے لیے رائے ہموار کر رہے ہیں، کہ وہ مسلسل کچھ نہ کچھ ایونٹس ترتیب دیتے رہیں تاکہ فائنلی جو ہے وہ پوری دنیا کو یہ ضرور پتہ چلے، نہ صرف پتہ چلے کہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ اس مسئلے کا حل ضرور ہونا چاہیے. اور دوسری بات اس میں تھوڑی سی میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میڈیا کے حوالے سے جو بات ہے، لارڈ نذیر احمد ہیں اور دیگر جتنے صاحب اختیار لوگ ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ، ہم ARY ڈیجیٹل پاکستانی چینل کے پینل پر بیٹھے ہیں کہ ایشین چینلز اسے خبر کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ ہے سب کانٹیننٹ کا ہے، خواہ وہ انڈین سائڈ کے ایشین چینلز ہوں یا پاکستانی سائڈ کے ایشین چینلز ہوں. بات تو اوور آل ایشین چینلز کی آتی ہے، لیکن جو فارن میڈیا ہے یا جسے کہا جائے کہ لوکل میڈیا ہے، مین اسٹریم چینلز ہیں، اگر ان کو کور کرنے کے لیے بھی کوشش کی جائے، ایفرٹ کی جائے کہ وہ لوگ آئیں. اور اگر میرے خیال میں اتنے پاورفل لوگ اگر ان کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے تو پھر تو ہماری بات تو آپ چھوڑ دیجیے. تو یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل گلوبلی اگر اس کو تھوڑا سا مزید ہم اجاگر کر دیں تو یہ زیادہ مناسب. اور تیسری بات، جو کشمیری بہن بھائی ہیں ہمارے آپ کے ساتھ، جو جسے کہا جائے جو انگریز ہیں، جو انگلش مین جس کی ہم بات کرتے ہیں، اگر آپ انہیں بھی آپ کے اسٹریٹ میں ہیں کوئی بھی ہیں، آپ انہیں ذاتی طور پہ جا کے بتائیے کہ کشمیر کا پرابلم کیا ہے. کیونکہ ہم جیسے جیسے ایک کہا جائے کہ رائے عامہ ہم ہموار کرتے جائیں گے، یہاں کے رہائشیوں کو پتہ چلتا جائے گا، تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہمارے لیے ایک موقع ہوگا کہ ہم اپنا موقف پیش کر سکیں اور ہمارے حق میں زیادہ بہتر طریقے سے آواز جو ہے وہ بلند ہو سکتی ہے. بہرحال آصف صاحب، آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں خود پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، اور ہمیں دکھ ہوتا ہے، اور کئی میرے انڈین دوست ہیں جن سے بھی میری بات ہوئی تھی کہ وہاں پہ ابھی یہ کنسنسس ہے لوگوں میں، انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. اٹس بین دیئر فار ٹو لانگ، 54 ایئرز، ایون اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ تھا. تو اب لوگ چاہتے ہیں کہ سو وی کین کنسنٹریٹ آن آور اون ڈیولپمنٹ. دونوں کنٹریز جو ہیں وہ بھوکی ہیں، مطلب پاورٹی بہت ہے، اور ان کے پرابلمز اتنے ڈیپ ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ مسئلہ 50 ایئرز اور آگے چلے. اور ہماری جنریشن اور آپ کی جنریشن، ہم لوگوں نے یہ سب پرابلمز دیکھے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے آنے والے جو بچے ہیں، چاہے وہ انڈین ہیں یا وہ پاکستانی ہیں، تو وہ یہ جو پرابلم ہے وہ دیکھیں. اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. بہت شکریہ آصف صاحب، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کیسر امام صاحب کو بھی شکریہ.